رمضان میں ہم شریف کیا ہوئے، سالہ زمانہ بدماش ہو گیا. صبر کر میری جان، عید کے بعد ہم پھر سے اپنی موج میں آئیں گے. جو آج کھڑے ہیں نوجوان نمازوں کی قطاروں میں، وہ عید پر ملیں گے کسی کا بھائی کسی کی جان فلم کے سیاروں میں. آج مساجد آباد ہیں اور فلم تھیٹر ہیں ویران، کل فلم تھیٹر ہوں گے باغبان اور مسجدیں ہوں گی ویران. کیا یہی ہے وہ انسان جسے ہم کہتے ہیں مسلمان، جسے دیکھ کر حیا کھاتا ہے رمضان کے بعد شیطان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں ہی مووی ریلیز ہو رہی ہے، یعنی 21 اپریل 2023 کو، جس کا نام ہے کسی کا بھائی اور کسی کی جان. دوستو، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اکثر سلمان خان کی مووی عید کے موقع پر آتی ہے اور اس مووی کو سب سے زیادہ دیکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں. دوستو، یہ ہمارے لیے کتنی ذلت کی بات ہے اور کتنی رسوائی کی بات ہے کہ جو عبادات ہم رمضان میں کر رہے ہیں، جو بھوک ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں برداشت کری، جتنی ہم نے مشقتیں برداشت کی، ہم نے راتوں کو عبادت کی، اپنے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، وہ ہم اس عید کے موقع پر اس مووی کو دیکھ کر برباد کر دیں گے. دوستو دیکھیں، آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہے. یہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ان کے پروگرامز میں یہ اور زیادہ پیش رہتے ہیں، اور آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن ہم لوگ صرف ان ایکٹرز کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ایک نام کے مسلمان ہیں. اور نام کے مسلمان چاہے ہم ہوں یا یہ ایکٹرز ہوں، ایسے مسلمانوں سے اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد رہتی ہے. دوستو، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ موویاں دیکھ کر ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. دوستو، یہ جو موویاں ہیں یہ آپ کو ریئلٹی سے دور کرتی ہیں اور آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں جیتے ہیں. یہ موویاں آپ کو ایسی آپ کے اندر خواہشات پیدا کرتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی اور لوگ سوسائڈ پر ابھرتے ہیں. دوستو دیکھیں، رمضان میں ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کری ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنوارا ہے، ہم نے 5 وقت کی نمازیں ادا کری ہیں. اب رمضان کے بعد ہم اس اللہ کو بھول جائیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنی رزق کی فراوانی دی، اتنی آسائشیں ہمارے لیے پیدا کری. ہم اس رسول کو بھول جائیں گے جس نے ہماری عزت عظمت کو بچانے کے لیے پتھر کھائے. طائف کی وادیوں میں آپ نے اتنے پتھر کھائے، اتنی قربانیاں دی، ہم سب بھول جائیں گے اور ہم کیا اس ناپاک ہیرو کی فلم دیکھیں گے. اور اب آپ دیکھیے کہ عجیب سے بال، واہیات قسم کے بال سلمان خان نے رکھے، اور ایسے ہی کہ اب بالکل یہی ڈریسنگ اسٹائل، یہی لک ہمارے مسلم بھائی فالو کرنا شروع کریں گے. تو دوستو، ایسی موویز دیکھ کر اپنے نفس کو گناہوں سے گندا نہ کریے، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کریے. یہ رمضان ہمارے اوپر جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم عید کی خوشیوں میں اس اللہ کو بھول جائیں جس اللہ کو ہم نے اس رمضان میں یاد کیا ہے. بلکہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہے گناہ کر لو، جتنا چاہے اللہ کو ناراض کر لو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی میں تمہیں گناہوں کا مزہ نہ چکھا دیا، تمہیں جہنم کا مزہ نہ چکھا دیا، تو میرا نام بدل کے رکھ دینا. دوستو، آج ہم نے یہ موویز دیکھ کر، یہ فلمیں دیکھ کر، بد نظری کر اپنی زندگی کو کہاں دھکیل لیا کہ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کوہرام مچا پڑا ہے. اور جب آپ یہ موویز دیکھتے ہیں تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں، علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے باغی بندے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جس قوم کی، جس شخص کی، جس کی پیروی کرے گا، وہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے یہ سلمان خان کیا نہیں کرتا. دوستو، اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ہم اس اللہ سے خیانت کر رہے ہیں جس نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی، اتنے اچھے ہاتھ پیر دیے. اور جب ہم اس اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کریں گے تو وہ دن دور نہیں جائے گا کہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی خیانت ہونی شروع ہو جائے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے عمروں میں بچے مر رہے ہیں، نوجوان مر رہے ہیں، ان کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، پارٹ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہی تو وجہ ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خیرن یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرن یرا، جس کسی نے بھی ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے بھی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا۔ دوستو یہ ہم خیانتیں جو کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور اکثر جو مووی دیکھنے جاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آٹومیٹکلی آ جاتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو اپنی زندگی آراستہ کریں نیکیوں کے ساتھ، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات نیکیوں سے گزاریں۔ دوستو بد نظری ابتدا ہے بدکاری کی۔ آج آپ بد نظری کر رہے ہیں، کل کو پھر یہ بد نظری آپ کو بدکاری پر ابھارے گی۔ یہ آپ کے لیے فلم ایسا فتنہ بن جائے گی کہ آپ کا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ بگاڑ کر رکھ دے گی۔ آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی دعاؤں میں یہ گناہ شامل ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی اور آپ نماز پڑھتے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہوئے بدکاری کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہوئے بد اخلاق ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی نماز میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ آپ کی نماز میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اگر آپ کی نماز میں وہ تاثیر ہوتی تو وہ آپ کو اس فلم دیکھنے سے روکتی۔ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ صرف 2 منٹ میں یا 2 گھنٹے میں یہ مووی دیکھ کر آ گئے، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میری نماز میرے کسی کام نہیں آ رہی۔ نماز آپ کے آگے آڑ بن جاتی ہے کہ وہ آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ اگر آپ نے اپنی نماز صحیح معنوں میں ویسی کر لی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، تو میں آپ کو چیلنج دے سکتا ہوں کہ یہ دنیا بھر کے شیطان مل کر اگر آپ سے گناہ کروانا چاہیں تو وہ آپ سے گناہ نہیں کروا سکتے۔ دنیا بھر کی طاقتیں مل کر آپ کو یہ فلم دکھانا چاہیں تو آپ یہ فلم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ہنس ہنس کے موویز دیکھتے ہیں، ہم ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنس ہنس کے گناہ کرے گا اللہ انہیں رلا رلا کے جہنم میں داخل کرے گا۔ دوستو کتنی بڑی وعید ہے، کیا یہ وعیدیں ہمیں یاد نہیں رہتی؟ دوستو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مووی دیکھ کر آتے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار موویز دیکھی ہیں، کئی بار ہم نے طرح طرح کے گناہ کرے ہیں، لیکن ہماری پکڑ نہیں ہوئی۔ ایک شعر سے میں آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہوں گا کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے جا کر ملیے جنہوں نے مغل اعظم دیکھی تھی، جنہوں نے انارکلی کا ڈانس دیکھا تھا۔ آج اگر انہوں نے اللہ سے توبہ نہیں کی تو اللہ نے ان کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دی۔ قرآن میں فرما رہا ہے کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے تم سے پہلے بالکل ایسے ہی گناہ انجام دیے، ہم نے ان کی زندگیوں کو عبرت بنا دیا۔ اب آپ کے بھی آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ بھری زندگی گزار رہے ہوں گے، یعنی ان کی عمر گزر گئی گناہ کرتے کرتے، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے تو انہوں نے اپنی لائف کو برباد کر دیا۔ کئی میں بزرگ ایسے دیکھتا ہوں نہ ان کے اولادیں ان کا کہنا مانتی، اور ان کی اولادیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں، یہ کسی طریقے سے ہمارے گھر سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کے اندر دین کی سمجھ پیدا نہیں کری، اللہ کی محبت پیدا نہیں کری۔ جو اپنی اولادوں کی تربیت کا وقت تھا وہ انہوں نے فلموں میں ضائع کرا، جو اولادوں کی تربیت کا وقت تھا انہوں نے وہ چوراہوں پر ضائع کرا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے رہے۔ آج ان کی اولادوں نے بھی انہیں نہتا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنی اولادوں کو اچھائی کا حکم برائی سے نہیں روکو گے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں پیدا کرو گے، تو اللہ ان کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دے گا۔ تمہاری محبتوں کے جنازے وہ اولاد تمہارے گھروں سے نکالے گی، تمہیں نیلام کریں گی۔ اور آج یہ ہو رہا ہے۔ جن لڑکیوں کو آپ مووی دکھا رہے ہیں اور انہیں نہیں سمجھا رہے کہ گناہ کیا ہے، تو وہی لڑکیاں آپ کے گھر سے بھاگتی ہیں اور محلے والوں کو یہ دکھاتی ہیں دیکھو ہمارا باپ ہی ظالم تھا جس نے ہماری تربیت نہیں کری۔ وہ باپ ہی ظالم ہے، ان کے اولادیں ایسی نہیں بھاگ رہی۔ اگر وہ اپنی اولادوں کی فکر کرتے، ان کی اصلاح کرتے، تو وہ ان کا خیال رکھتی، وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتی، کیونکہ محبت اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے اور اللہ ہی دلوں سے نکالتا ہے۔ آپ کو عزت دینے والا بھی اللہ ہے، آپ کو ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو دوستو آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ اس مووی سے اپنی اولادوں کو بھی روکیں گے اور خود بھی رکیں گے۔